بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ 28واں پارہ پہلی آیت کریمہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اس کی ترکیب، اور اس کی ترکیب کرنے کا مقصد لفظ قول کے بارے میں قاعدہ بتانا ہے، لیکن وہ بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے ہم ترکیب کرتے ہیں، ادھر سے شروع کرتے ہیں، یعنی آخر سے۔ ان مشبہ بالفعل، اس میں جلال شریف کا اسم، سمیع خبر اول، بصیر خبر ثانی، ان اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ واللہ یسمع تحاورکما، واو استینافیہ یا عطفہ کہہ لیں، اس میں جلالہ شریف مبتدا، یسمع فعل، اس کا فاعل اس کے اندر ہے ہوا، تحاورا یہ مصدر مضاف ہے، کما ضمیر مضاف ہے، مضاف مل کے مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو اور عطف ہے، تشتکی فعل ہے، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل ہے، الی جار، اس میں جلال شریف مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق تشتکی، تشتکی اپنے ہی فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ تجادلک فی زوجہا یہ معطوف علیہ ہے، تجادل فعل، اس کے اندر ہی ضمیر اس کا فاعل، کاف ضمیر مفعول بھی، فی جار زوجی مضاف، ہا ضمیر مضاف ہے، مضاف مل کے مجرور، فی جار مجرور مل کے ظرف لا متعلق، فعل اپنے ہی فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کر معطوف علیہ۔ یہ معطوف علیہ، یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے التی کا صلہ، موصول صلہ مل کے قول کا مضاف علیہ۔ چونکہ ہم نے پڑھا قولا، تو یہ جو قول التی میں قولا ہے، زبر پڑھی ہم نے، یہ مضاف ہے، اور التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ یہ سارا مضاف ہے، مضاف مل کے مفعول بھی ہے، قد سامعہ فعل کا، اس میں جلالہ شریف کے اوپر ہم نے پڑھا رفع، یہ فاعل ہے سامعہ کا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وہ بات میں نے ابھی بتائی نہیں ہے کہ میں جو بتانا چاہتا ہوں قول کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ قول کا معنی جب مقول ہوتا ہے، یعنی قول مصدری معنی میں نہیں ہوتا، مقول کے معنی میں، پھر ہم کہتے ہیں قول مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے مبدل منہ۔ یہاں لفظ قول مقول کے معنی میں ہے، یہ آگے مضاف ہو رہا ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ مضاف الیہ مل کے مبدل منہ، کیوں؟ وہ بات آگے آئی نہیں ہے۔ شرح میت میں اکثر قول کو مبدل، اکثر کیا ہمیشہ جہاں بھی لفظ قول آیا نا شرح میت میں جتنی مرتبہ آیا ہم کہتے ہیں مضاف الیہ مل کے مبدل منہ، اور آگے جو بات ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں بدل۔ یہاں وہ آگے بات نہیں ہے قول مقول کے معنی میں، اگر وہ آگے بات ہوتی تو ہم نے اس کو کہہ رہا تھا مضاف الیہ مل کے مبدل منہ، اور جو وہ بات تھی اس کو کیا کہہ رہا تھا بدل۔ یہاں وہ بات ہی نہیں ہے۔ اچھا کیسے پتہ چلا بات نہیں ہے؟ بھائی ترجمے سے پتہ چل رہا ہے، اور پھر شان نزول سے پتہ۔ شان نزول بڑا پیارا، دھیان سے سننا۔ ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا حضرت خولہ، اور ان کے شوہر کا نام تھا اوس۔ ہوا یہ تھا کسی مسئلے پہ، کسی بات پہ گھر میں جیسے جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیوی کو پتہ کیا کہا تھا؟ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح۔ یہ کہنے کے بعد حضرت اوس کو پریشانی ہوئی۔ پریشانی اس لیے ہوئی کہ یہ جو کلمہ ہے، عورت کو یہ کہنا، بندہ عورت کو یہ کہ جیسے حضرت اوس نے کہا مجھ پر تو میری ماں کی پشت کر، اس سے زمانہ جاہلیہ میں طلاق ہوتی تھی۔ اب حضرت اوس نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے خیال میں تو مجھ پہ حرام ہو گئی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، سارا واقعہ عرض کیا، اور عرض کے حضور میرا مال ختم ہو گیا، میرے پاس دولت نہیں ہے، اور کہا حضور میرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، کہا حضور میری عمر زیادہ ہو گئی، حضور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر ان کو ان کے باپ کے پاس چھوڑوں گی تو یہ ہلاک ہو جائیں گے، اگر پاس رکھوں گی تو بھوکے مر جائیں گے، حضور کوئی صورت بتاؤ میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے اس مسئلے کے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی ابھی تک زہار کے بارے کوئی نواں حکم نہیں آیا تھا، وہ پہلے والا ہی تھا کہ زمانہ جاہلیہ میں طلاق ہوتی تھی، وہ جو طریقہ تھا پہلے والا۔ اچھا جی، عورت نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرا شوہر اوس ہے اس نے طلاق کا لفظ تو بولا ہی نہیں ہے، طلاق کا لفظ نہیں بولا، وہ میرے بچوں کا باپ ہے، حضور مجھے بڑا پیارا ہے، بار بار وہ کہتی رہی، لیکن جواب حسب خواہش نہ پایا۔ جب حسب خواہش جواب نہ پایا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کہنے لگی یا اللہ میں تجھے اپنی محتاجی، بے کسی، پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں، اپنے نبی پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ اللہ سے کہہ رہی ہے۔
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں تھی، فرمایا خاموش ہو جا، دیکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، وحی کے آثار ظاہر ہوئے ہیں۔ جب وحی پوری ہو گئی تو سرکار نے فرمایا اپنے شوہر کو بلاؤ۔ جب شوہر آئے تو حضور نے پھر یہ آیت، اس سے اگلی آیتوں میں زہار کا سارا وہ باتیں ہیں، سرکار نے پڑھ کے اس نے فرمایا یہ تیرے بارے میں حکم آ گیا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی وہ بات جو عورت نے بندے نے، بلکہ عورت نے حضور سے جو کہی تھی، بار بار جو کہا تھا کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ، ایسی صورت بتاؤ میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو، وہ بات یہاں ذکر تو نہیں نا، نہیں ذکر، اس لیے قول کو ہم مضاف الیہ مبدل منہ نہیں بنائیں گے۔ سمجھ بھی آئی ہے؟ ترجمہ کتنا پیارا ہے، قد زہر قرآن ہے نا، قرآن کے الفاظ بھی پیارے، ترجمہ بھی پیارا۔ قد سمع اللہ، تحقیق اللہ نے سن لی، ادھر ویسو تحقیق اللہ نے اس عورت کی بات، وہ بات کیا ہے؟ وہ قرآن میں ذکر نہیں ہے، وہ جو بار بار اللہ سے کہہ رہی تھی یا اللہ میرے بارے اپنے نبی پہ کوئی حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے، میرا شوہر مجھ سے جدا نہ ہو، یہ وہ کہہ رہی تھی سر اٹھا کے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ تحقیق اللہ نے سن لی اس عورت کی بات، اس عورت کی بات، آگے سننا، جو عورت حضور آپ سے بات کر رہی تھی، جو عورت بار بار جو پوچھ رہی تھی، کارے بارے بات کر رہی تھی، فی زوجی، اپنے زوج کے بارے، وتشتکی الی اللہ، اور جو عورت اللہ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کی، تم دونوں سے مراد بیوی میاں بیوی دونوں، اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے۔ الحمدللہ۔